अला सैयदना इब्राहिम वाला आल सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। আমি তো বাবা কিছু জানে না, আমি তো বোকা মানুষ আছে। अरे मुर्शिदे हुक्म मेंबरे रसूल पर दाঁড়িয়ে আছি। अगर कोई गलती कोई भूल हमसे खता हो गई हो, अल्लाह के वास्ते माफ कर देंगे। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन सूफी आज़ाम गाछी का दीवाना जरूर हूँ। एक बार हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन सफील मुदनबिन सय्यदना व मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलि बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही वल उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, आज मजलिस का तीसरा दिन है और हम लोग तीसरा दिन भी है, इतवार का दिन भी है। ये इतवार का दिन ज़रा मैं मुख्तसर में कह देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने जब दुनिया को बनाना चाहा, ज़मीन व आसमान को बनाना चाहा, तो ज़मीन को इतवार के दिन बनाया। हम और आप सोचते होंगे कि मेरे मुर्शिद ने हफ्तावारी मजलिस रखा, माहवारी मजलिस रखा, तो संडे को ही रखा। जरा मेरे मुर्शिद का ये तो देखिए कि मैं उस दिन रख रहा हूं। ऐसा ना सोचो कि आज छुट्टी का दिन है इसीलिए मैं रख रहा हूं, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने इस सरजमीन को इतवार के दिन बनाया था, इसलिए मैं इतवार के दिन ही हफ्तावारी मजलिस करूंगा, माहवारी मजलिस भी इतवार के दिन करूंगा। तो आज सालाना मजलिस में मुझे इतवार का दिन भी नसीब हो गया। कुर्बान जाइए ऐसे मुर्शिद पर। मत पूछिए मैं किसका आशिक हूँ, चुप रहना हमारा काफी है। मत पूछिए मैं किसका आशिक हूँ, चुप रहना हमारा काफी है। पर्दे नशी का राज हूँ मैं, बस इतना इशारा काफी है। आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। एक डूबने वाले कश्ती को तिनके का सहारा काफी है। कहिए सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी,
میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ الفاظوں میں کوئی غلطیاں ہو جائے گی تو معاف کر دیں گے۔ آج ہم لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایسی سرزمین پر قدم رکھا ہے جس سرزمین پر اللہ تبارک تعالی فرشتے کا ایک ہجوم لگا دیا، اسی سرزمین پر جہاں فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے صوفی آذان گاچھی کا ذرا مقام تو دیکھیے۔ آج ہم آپ بڑا پریشان تھے، بڑا بھینکر چیز آ گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں اس بیماری پہ۔ اور ذرا دیکھیے تو ہمارا جتنا صوفی آذان گاچھی کا دیوانہ اور وظیفہ پڑھنے والا سارا کا سارا اللہ کا فضل و کرم ہے، بیماری اس سے دور رہی، بیماری اس سے دور رہی۔ اور دوسرا دیکھیے، سرکار کا جو حکم ہے اس پر ہمیں چلنا بھی ہوگا۔ تو آج مرشد نے اعلان کر دیا، بابا اپنے گھر میں اسکول کی مجلس کرو، تو یہ نہ سمجھے کہ فرشتے یہاں ہی آ رہے ہیں۔ جو صوفی آذان کا دیوانہ چاہے ہندوستان ہو چاہے اور ممالک ہو، جہاں بھی وہ مجلس بیٹھ کے کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، فرشتے کی تو ڈیوٹی ہے دنیا کے اندر۔ فرشتے آسمان میں ضرور ہیں، لیکن اس روئے زمین پر بھی فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیوٹی اس لیے لگا دیا ہے، جاؤ دیکھو میرا بندہ جب دنیا میں بھیجا تھا تو وعدہ کیا تھا تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے، تو میرا بندہ آج میرا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو میرے مرشد نے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں بھائیوں کے ساتھ ذکر اذکار کی مجلس سجا دو، فرشتے وہاں بھی جائیں گے اور تمہیں نیکی اتنا ہی ملے گا، اور نیکی کا ایک انبار ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اس کے لیے شرابی کے لیے نہیں، حرام کھانے والے کے لیے نہیں، ڈکیت کے لیے نہیں۔ جو اللہ کا بندہ 5 وقت نماز پابندی سے کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اگر مصیبت بھی آ جائے تو نماز سے سہارا حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے کنارے کھڑے تھے، آپ نے ایک صحابی کو بلایا، کہا آؤ ذرا ادھر آ جاؤ۔ صحابی دوڑ کر آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلا دیا اور پتے نیچے زمین پر گر گئے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ پتے جو گرے ہیں، جس طرح بخار انسان کو لگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بخار کے ذریعے اس کا گناہ جھاڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ جو آئے ہوئے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ابو اسحاق ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، خراسان کے مولانا، بہت بڑے مولانا اپنے کو کہہ رہے تھے، میں بہت بڑا مولانا ہوں، اور یہ حضرت بیان کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹپک رہے، یہ دل کے اندر سوچنے لگے، میں اتنا بڑا عالم ہو کر میں بیان کرتا ہوں، سارے لوگ سننے والے ہوتے ہیں، ہمارے بیان کو چاہتے ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو کسی کو نہیں نکلتا۔
یہ دل کے اندر سوچا. کس نے سوچا؟ وہ مولانا نے سوچا. ادھر حضرت جو بیان کر رہے تھے، آپ نے اپنی شہادت انگلی اٹھا کر قندیل کی طرف، یہ روشنی ہے نا، اس روشنی کی طرف اٹھا کر کہا دیکھو دیکھو، آگ اور پانی میں دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے. پانی کہہ رہا بغیر ہمارے پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، نہ آدمی زندہ رہے گا، نہ جانور زندہ رہے گا، نہ چرند پرند کوئی زندہ نہیں رہے گا. میرا کتنا بڑا مقام اونچا ہے. یہ زمین نے آگ کو کہا، جو چراغ جل رہا تھا اس سے مناظرہ کر رہا، کہہ رہا. آگ کہہ رہی ہے سنو سنو بابا، میں پہلے بویا گیا، پھر کاٹا گیا، پھر چکی میں پیسا گیا، پیسنے کے بعد جو تیل نکلا اس میں پھر جلایا گیا. میں جلتا رہا اور دوسروں کو روشنی دیتا رہا. کہیے سبحان اللہ. وہ حضرت جب مجلس ختم ہوئی قدموں پر آ کے مولانا صاحب حضرت ابو اسحاق ابن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑے. آپ ذرا دیکھیے تو صوفی اعظم گاچھی رحمت اللہ علیہ سوری کی جنگل میں ایک مٹھی چنا 250 گرام بھی نہیں، 100 گرام مشکل سے ہو، چنا کھلا دیتے تھے، اور آدھا سے افطار آدھا سے سحری. کتنا دن؟ 14 برس. یہ اپنے نفس کو روزہ سے پیس ڈالا. اور کیا مقام اللہ نے عطا کیا، کتنا بڑا مقام اونچا میرے مرشد کا، کہ آپ کو قرآنی وظیفہ بہت چھوٹا وظیفہ، ایک بار اگر 300 درود شریف ہے اور ایک بار اگر حقانی درود شریف پڑھ لے اللہ کا بندہ تو 300 درود شریف کا ثواب لے کر چلا جائے گا. یہ حقانی درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو 20 پارے کا ثواب مل رہا ہے. کتنی بڑی دولت! یہ دولت دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی دولت ہے. 3 بار قل ہو اللہ پڑھیں گے تو 1 ختم کا ثواب مل رہا ہے. کتنا چھوٹا وظیفہ، کتنا مقام اونچا. کوئی بھی حافظ قرآن اگر ہوں گے ہمارے بھائی تو مسلسل بیٹھ کر 1 ختم نہیں کر سکتے، اور یہاں 1 ختم 20 پارے کا ثواب اللہ کا بندہ لے کر گھر جا رہا ہے. اس روئے زمین سے لے کر جا رہا ہے اور پھر اپنے گھر میں اسی وظیفے کا باغ لگا رہا ہے. کیا باغ لگا رہا ہے؟ بچے کو تعلیم دے رہا ہے اور بچے کو صبر کرنے کی تلقین بھی کر رہا ہے. دیکھو اگر مصیبت آئے تو یہی وظیفہ پڑھ لینا، یہی کافی ہے. ایک بار کا واقعہ آ گیا، بولنا تو نہیں چاہیے،
प्रोग्राम करके झारखंड से मैं चल रहा था। रास्ते में जो है ट्रेन जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कोई गुंजाइश नहीं है बैठने का, खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। तो किसी पर तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन तो वो अपने मूर्ति को फला से फला से फला से फला से मिला रहा था। जब ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अपने अवतार को मिला रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मेरे रसूल पर बोल रहा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ओसामा बिन लादेन का जमाना है। मैं अपने कंधे पर जो मुसल्ला था मेरा, मैंने मुसल्ले को पगड़ी बना दिया और हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ धीरे धीरे उसके सामने चला गया। मैंने कहा भाई चुप रहो, अयंग निजह परोवेती गन्ना लगू चेसा मुदार चरिता नानंतु वसुदैव कुटुंबकम। अब वो तो बेचारा खामोश हो गया। फिर हमने कहा दूसरा सवाल सुन ले मेरा, इसका जवाब देना होगा। तू ध्वनि पुरानी पातीन परिपर्सन सवाय उपदय छन्नति तय ज्ञानम ज्ञान अत तत्व दर्शी न। अरे ज्ञानी के पास ज्ञान नहीं, तुम उल्टा सीधा बक रहा है। पहले ज्ञानी का तो कदम चूमो, पहले तो सीखने का। तो मेरे मुर्शिद के दरबार आके तो देखो, बोलने से नहीं काम चलेगा। हम हक्कानी है, हम हक्कानी है, मेरा अमल शैतानी है। ये चोलवे ना बाबा, सब्र करना होगा। अगर भूख लगी है तो पहले अल्लाह की इबादत को देखना होगा, मुर्शिद के पैगाम को पर ध्यान देना होगा कि मेरा मुर्शिद ने क्या सबक दिया हमें, कौन सा सबक मिला है हमें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम सफिल मदनी सैयदना व मौलाना व नबीना मुहम्मद वल्लाह वाले बैतिही वौलादिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अज़वाजिही व असहाबिही वलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे प्यारे भाई, आखिरत के भाई, मैं बार बार कहता हूं कि कितना बड़ा रिश्ता मुर्शिद ने जोड़ दिया। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट से लोग सूफी आजान गाछी के दीवाने आते हैं। वो आते हैं तो मेरे आखिरत का रिश्ता उनसे खूनी नहीं है, बल्कि आखिरत का रिश्ता है, बड़ा ऊंचा मकाम का रिश्ता है। आप इस दर पर आकर मैं आखिरत का खजाना लेने आया। अब मुर्शिद हमारे खजाना बांट रहे हैं, और सब्र जब हम करेंगे, सब्र सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए मैंने कुरान मुबीन की आयत करीमा का जो तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र करो, और जब मुसीबत आ जाए, पहाड़ टूटने वाला भी मुसीबत आ जाए, सब्र करो और अल्लाह को याद करो। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, सबको अपना
کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. میرا مرشد فکر دنیا نہیں کیا، دولت کے انبار اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، فکر دنیا سے ہٹے رہے اور اللہ کو یاد کیا. اللہ کو یاد کیا تو آج آخرت کا خزانہ ہر جگہ لگ رہا ہے، ہر جگہ بٹ رہا ہے. لینے والا ہونا چاہیے، خزانہ کو حفاظت سے رکھنے والا ہونا چاہیے. میرے دوستو، ہم بڑی دور سے چل کر آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ مرشد کا دیدار بھی ہو جائے، مرشد کی بانی بھی سن لیں اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تبارک تعالی ہمیں اور سب کو توفیق بھی دے دے. صرف آنے سے کام نہیں چلے گا، تبرک کھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عمل جب کریں گے ہم تو آخرت کا خزانہ ہمیں مل جائے گا. آج کتنا بڑا میں کہتا ہوں نا کہ آخرت کا خزانہ اور آخرت کے بھائی دونوں وظیفے میں ہیں. وظیفہ پڑھایا جاتا ہے اسی میں ہے. جو اس وظیفہ کو پڑھتے تھے مانے رخصت ہو گئے، وہ جو پڑھتے ہیں جو پڑھیں گے سب کے لیے دعا ہو رہا ہے. آج بیٹا باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے. باپ تو انگریزی اسکول میں بھیج دیا، سی اے ٹی کیٹ میں نے مل لیا، آئی ٹی ریٹ میں نے چوہا، تو بیٹا کیا جب باپ مرے گا تو اس کے طور پر جائے گا تو سی اے ٹی کیٹ میں نے بلی کہے گا نا. قرآن کی آیت کریمہ تو سکھلایا نہیں بیٹے کو تو کیا پڑھے گا. اس لیے اپنے بچے کو پہلے انگریزی تعلیم دینے سے پہلے دینی تعلیم دے دو، تاکہ بچہ یہ سمجھے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے. تھوڑا صبر کر کے تھوڑی محنت ہوگی. جب میرے مرشد 14 برس سوری کی جنگل میں صبر کیا، 14 برس روزہ رہے اور تب اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کر دیا. تو کیا ہم صبر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر میں تو اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اور کبھی کبھی چیلنج کا جو کہتا ہے مجھے یہ لوگ تو حقانی کے، ہم کہاں بالکل حقانی کے. ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن کیا بول رہا ہے. قرآن بول رہا ہے حرام سے بچو، حلال کھاؤ. اگر قرآن نہیں بولے تب ہم کو کہو. اور نماز کے بارے میں تو ہے ہی وعدہ ہی، تمہارے روح جو ہے پہلے ہی وہاں کہہ دیا تھا تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا آقا، تو اس وعدہ کو نبھانے کی کوشش تو کرو. ارے نماز تو کتنا آسان اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا اپنے بندہ کو. نہیں اٹھ سکتے ہو اشارہ سے لیٹے لیٹے پڑھ لو. قبول کرنا اس کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے. یہ کام تو کرو. اور ایک چیز اور میں کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو اس بات کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو. ہم جہاں ہیں، جس جگہ کے ہیں، بھائی یہ ذرا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھو. یہ پیغام بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش ہم کریں. تھوڑا محنت و صبر کر کے اپنے اوپر صبر کر لیں، محنت کر لیں کہ ہمارا قیمتی وقت اگر جا رہا تو دین کے راستے میں جا رہا ہے، کسی اور راستے میں نہیں جا رہا ہے. میں یہ پیغام اس تک پہنچانے کی کوشش کروں. اگر کوشش کریں گے تو آپ کو نور اللہ نور ہے کیا کہنا ہے. اگر وہ روزانہ ڈیلی وظیفہ پڑھنے لگا تو روزانہ ثواب آپ کو جو ہے جتنا، اگر 20 نیکی مل رہا تو 20 نیکی آپ کو بھی مل رہا ہے.
بولیے یہ کیسا تجارت ہے؟ آخرت کا تجارت، بغیر پیسہ کے تجارت ہو رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی سوچنا نہیں، سوچنا صرف یہی ہے کہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، چاہے آخرت کا رشتہ دار اس کو ہم بنا لیں، دنیا کی رشتہ داری تو رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، زیادہ میں وقت نہیں لینا چاہتا، یہ منبر رسول ہے، منبر رسول پر ادب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک نوجوان ہے اور مالک نے اس کو 4 درہم دیا اور کہا چلے جاؤ زکریا اسٹریٹ چلے جاؤ، وہاں مشٹی بہت بڑھیا ہے، 4 درہم کا لے آنا۔ وہ نوجوان گیا، بیچ راستے میں ہی حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ واعظ فرما رہے ہیں، وہ نوجوان رک گیا اور دیکھیے نوجوان کا ایمان کیسا، کہا یہ تو ہمیں، یہ مجلس ہمیں نصیب نہیں ہوگی، مٹھائی تو میں کسی وقت بھی لا کے لے جاؤں گا، اپنے مالک کو پہنچا دوں گا، یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ نیکی ہم کو کہاں ملے گی۔ وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ حضرت ایوب انصاری رحمت اللہ علیہ، منصور رحمت اللہ علیہ، جو ہی وہ نوجوان بیٹھا، 4 درہم تھا اس کے پاس میں، کہا دیکھو وہ درویش جو کھڑا ہے اس کو جو 4 درہم دے دے گا، میں 4 دعائیں اس کے کہنے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ سے میں کر دوں گا۔ وہ نوجوان مارے خوشی میں جیب سے نکالا، اس فقیر کو دے دیا۔ بیان ختم ہوا۔ بیان ختم ہونے کے بعد حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے کہا اے نوجوان ادھر آؤ، میں نے وعدہ کیا ہے، بولو تمہارا 4 سوال کون ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے پہلے کے زمانے میں کھیت والے، پونجی والے، پیسہ والے نوکر رکھتے تھے، 2 روپیہ میں، 5 روپیہ میں، اور زندگی بھر اسی طرح کھٹاتے تھے۔ کہا حضرت پہلی دعا تو یہی کر دیجئے کہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ غلامی کی زنجیروں سے ہمیں۔ کہا دوسرا سوال یہ ہے، میرا مالک ہے جس کے یہاں میں غلامی کرتا ہوں، ارے فسق و فجور میں، الٹا سیدھا میں، شرابی کبابی، سارے عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کے توبہ استغفار کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ کہا 2، اب ذرا تیسرا بولو۔ کہا حضرت مالک نے تو 4 ہی درہم دیا تھا مجھے، 4 کے بعد 5واں نہیں تھا میرے جیب میں، 4 ہی درہم کے لیے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کہا جاؤ، یہ تیسرا ہو گیا، چوتھا کیا بولو؟ کہا چوتھا یہی ہے، آج آپ کی مجلس میں جتنے لوگ ہیں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سبوں کی گناہ خطا کو معاف کر لے۔ کہا 4 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے چل پڑا، پیسہ تو ہے نہیں جیب میں، مالک کے پاس پہنچا۔ کہا اتنی دیر کیوں لگایا؟ کہا حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اس لیے میں بیٹھ گیا، اب تو اس کا دماغ بوکھلانے لگا۔ کہا میں بڑا قیمتی دولت خرید کے لایا ہوں 4 درہم میں۔
کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ دولت لایا ہوں۔ کہا بول کیا لایا تم، بول بول۔ کہا میں جو آپ کی غلامی میں جنزیروں میں جکڑا ہوں، پہلی دعا تو وہی کرائی۔ حضرت سے کہا غلامی کی جنزیروں سے اللہ مجھے آزاد کر دے۔ اب تو گھبرانا ہوا تھا، کہا جاؤ میں ابھی سے تم کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا تمہیں۔ کہا جلدی بول 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 جلدی بول۔ اب تو پریشانی میں پڑ گیا اس کا مالک کہ ایک تو میں سن لیا اور 3 بچ گیا ہے، کیا کیا دعا کروائی ہے اس نے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ سے۔ کہا دوسری دعا تو میں نے یہی کرائی ہے کہ آپ جو فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں رات دن، شرابی کبابی جویری الٹا سیدھا، اس کے لیے میں نے عرضی لگا دی ہے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں دعا کر دیجیے۔ کہا اے سنو، اے نوجوان سن لو، میں تم کو گواہ رکھتا ہوں، ابھی میں توبہ استغفار کر کے ابھی اللہ کی عبادت کرنے والا بھی سے بندہ میں بن گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب بولا تیسرا کیا ہے، جلدی بول جلدی بول۔ کہا آپ نے تو 4 ہی درہم دیا تھا نا، تو حضرت سے میں 4 ہی درہم کے لیے دعا کروائی ہے، صرف 4 درہم کے لیے تم نے دعا کروائی ہے، اللہ نے بے شمار دولت دیا ہے، میں اپنی طبیعت سے تم کو 400 درہم دیتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ غلامی سے نجات بھی کتنا بڑا پیغام اللہ کا بھیجوانے کے لیے کہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ اس نوجوان کے دل میں کتنا صبر تھا، بس ہو گیا ختم نہیں کیا، صبر تھا، اور صبر کے سہارے اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہا تھا۔ اور جب آخری تو کہا اب بولو، کہا کہ میں نے حضرت سے دعا منگوائی، کہا کہ دعا کر دیجئے کہ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کی گناہ خطا کو معاف کر دے۔ کہا اب مالک اس کا کہتا ہے یہ وہ تو رب کائنات معاف کرنے والا ہے۔ ترت ندا آتی ہے۔ آج منصور رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں جتنے لوگ آئے تھے میں نے سب کی گناہ خطا کو معاف کر دیا، اور فلاں کی بھی گناہ خطا کو معاف کر دیا۔ حقانی درود۔